مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھر نہیں بنایا کہ یوں پڑا رہے، درخت نہیں بنایا کہ یوں کھڑا رہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یاد الہ میں لگا رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کی خاطر پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کا مقصد دن رات اللہ کی عبادت کر کے، رب کو راضی کر کے ہمیشہ والی کامیابی حاصل کرنا جو جنت کی شکل کے اندر ہے، اسی مقصد کو سامنے رکھا انبیاء کرام نے، اسی مقصد کو سامنے رکھا صحابہ کرام نے، اسی مقصد کو سامنے رکھا تابعین تبع تابعین نے، اسی مقصد کو سامنے رکھا ائمہ مجتہدین متقدمین متاخرین نے، کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کر کے یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس اور کام نہیں تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ہم تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ سارا دن قرآن حدیث پڑھاتے ہیں تو ہماری نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ انبیاء بھی سارا دن درس تدریس قرآن حدیث پڑھاتے تھے، صحابہ کرام بھی سارا دن درس تدریس قرآن حدیث پڑھاتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بچے بھی پالتے تھے، بیویاں بھی ان کی تھی۔ مجال ہے کہ رات کو ان کے پہلو بستر کو لگ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم لوگوں کی شان قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ بعض مرد ایسے بھی ہیں جن کو ان کی تجارت نے، نہ ان کی خرید و فروخت نے اللہ کی یاد سے غافل کیا، نہ ان کی تجارت نے، نہ ان کی خرید و فروخت نے ان کو نماز سے غافل کیا، نہ ان کو زکوٰۃ سے غافل کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف ارشاد فرمائی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بستروں سے پہلو جدا رکھتے ہیں۔ تتجافی، جفا کا معنی ہوتا ہے بستر سے بے وفائی کرنا۔ سارا دن بندہ تھکا ہوتا ہے، رات سردی کی بڑی ہوتی ہے، بستر گرم ہوتا ہے، نیند قربان کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ وہ اپنے بستروں سے بے وفائی کر دیتے ہیں، گرم بستروں کو، نیندوں کو قربان کرتے اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو اس حال میں پکارتے ہیں کہ اللہ کی امید، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر دونوں چیزوں ہوتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ویسے پورا سال تہجد کی نماز ہونی چاہیے، لیکن سردیاں شروع ہوئی، آج رات مجھے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کو اس کے اندر اپنا سیزن کمانا چاہیے، اپنی راتیں قیمتی بنانی چاہیے۔ اللہ جن لوگوں کی تعریف کرتا ہے ہمارا نام بھی ان میں شامل ہونا جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندوں کی صفت نشانی یہ ہے، اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رب کے سامنے قیام میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔
راتوں کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے، تسبیح کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جاگنے والے اور دن کے دونوں کناروں میں اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اس جیسا کون ہو سکتا ہے جو ساری رات میرے اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہو، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، آخرت کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ایسے لگتا تھا کہ یہ آیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ نے اتاری ہے، جو ساری رات تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ نے ہماری قرآن میں تعریف ارشاد فرمائی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے ٹائم استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ مسلمان کی رات کی انتہا تب ہوتی ہے جب وہ توبہ استغفار کے اندر اپنی داڑھی بھگا کر رو رہا ہوتا ہے، تب جا کے مسلمان کی رات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جاگنا انسان کے نفس کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے، اس سے نفس انسان کا کچلا جاتا ہے اور رات کی بات بہت جلدی سمجھ آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور میرے حبیب پیغمبر رات کا اٹھنا، قیام کرنا، تہجد کا پڑھنا یہ آپ کے لیے نفل ہے، ان قریب تیرا رب اس کے بدلے آپ کو مقام محمود نصیب فرمائے گا۔ کتنی ہی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ راتوں کو مصلی آباد کرنے والے، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے، راتوں کو استغفار کرنے والے، راتوں کو تسبیحات پڑھنے والے، اور کتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں۔ فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، افضل الصلاۃ بعد فریضہ، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی وہ تہجد کی نماز ہے۔ 5 نمازوں کے بعد اگر کوئی سوال کرے مولوی صاحب سب سے فضیلت والی اعلیٰ درجے کی نماز کون سی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ سے مدینہ منورہ، ہجوم پڑ گیا، رش ہو گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، لوگ شکرانے کے طور پہ اشعار پڑھنے لگے، بچیاں دف بجانے لگی، چھڑیاں ہلا کر لوگوں نے استقبال کیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی چل پڑا کہ حضور کو دیکھوں۔ اس وقت یہ یہود کے عالم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلی مرتبہ حضور کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ کہا جب میں نے آقا نامدار، فخر دو جہاں، سرور کونین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، میرے دل نے گواہی دی عبداللہ بن سلام ایسا چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، یقیناً وہ نبی کا چہرہ ہوگا۔ پھر میں نے کہا سنو تو صحیح حضور تعلیم کیا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے امت کو تعلیم دی، افشوا السلام، لوگو سلام عام کرو، اطعموا الطعام، لوگو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، لوگو رشتہ داروں میں آپس میں رحم دلی صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور ایسی راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جب لوگ سو رہے ہوں، تم اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے تم اللہ کو سجدے اور قیام کی حالت میں دکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام، اگر یہ اعمال تم نے پکڑ لیے
پھر جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہیں سلام کے تحفے پیش کیے جائیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہا من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے بھی تمہیں سلام پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی سلام قولا من رب الرحیم، سلام کے تحفے پیش کرے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر دیکھا کچھ محل دیکھے جو آپ گینوں کے بنے ہوئے تھے، جن کی صفت یہ تھی اندر والی چیزیں باہر سے نظر آتی تھی جیسے شیشے کے اندر باہر نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ محل کن لوگوں کے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بات اچھی کریں، اخلاق سے پیش آئیں، جو لوگ ساری زندگی روزے رکھیں، جو لوگ تہجد گزار ہوں، اللہ تعالی نے ان کے لیے یہ محل عطا فرمائے ہیں کہ ایسی رات میں نماز پڑھیں کہ لوگ آرام کر رہے ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کے صحابہ بھی تہجد گزار تھے، میرا نبی بھی اتنا تہجد پڑھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم اور سوجن آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کو ام عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی، اور میرے حبیب پیغمبر کیا ضرورت ہے اتنا لمبا قیام کرنے کی؟ میرے محبوب کہتے تھے کہ عائشہ عبداً شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو جس رب نے اس یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ میرے نبی کے صحابہ ساری رات تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ بلال صبح کی اذان دے دیتا تھا۔ وہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، باوجود اس کے جناب راتیں ان کی مصلح پر گزرتی تھی۔ باپ بیٹے نے باری تقسیم کی ہوتی تھی، بھائیوں نے باری تقسیم کی ہوتی تھی، گھر والی اور شوہر نے باری تقسیم کی ہوتی، اور مرد کے آنسوں عورت کے چہرے کے اوپر، عورت کے آنسوں مرد کے چہرے کے اوپر، اتنا راتوں کو روتے پتہ نہ چلتا تھا، آنسوں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک عظیم امانت تھی، مسلمانوں کا ایک عظیم اثاثہ تھا، ایک قیمتی اثاثہ، دینی اثاثہ جو ہم سے آج چھوٹتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ تہجد کی نماز چھوٹ جاتی، لوگ آ کر تعزیت کرتے، افسوس کرتے کہ جی بہت بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دور آیا جب لوگ فرض نماز کی تکبیر اولیٰ چھوڑتی تھی، باہر جناب ایک صف ماتم بچ جاتی، باہر لوگ آتے تعزیت کرتے، بہت افسوس ہوا جی آج آپ کی نماز میں تکبیر اولیٰ رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ہماری نمازیں جانے لگی، پھر فرض نمازیں جانے لگی، اب ہم تہجد کو کیا روئیں؟ جو لوگ صبح کی نماز بھی نہیں آ رہے، تہجد کی نماز کو کیا روئیں؟ جو لوگ 8ویں دن جمعہ پہ نظر آتے ہیں، تہجد کی نماز کو کیا روئیں؟ سارا دن ہمارے سامنے ریڈی پہ مسلمان کھڑا ہے، مسلمان کو فرض نماز کی توفیق نہیں ہے۔ ہائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، ہاں کس کو پتھر مارے ناصر، ہاں کس کو پتھر مارے ناصر، کون پر آیا ہے؟ دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تہجد کی فضیلت بتاتے ہیں، فرض نماز چھوڑنے والے مسلمان نظر آتے ہیں۔ وہ بھائیو، ہم مسلمانوں کی شان یہ نہیں تھی کہ ہم فرض نماز چھوڑ دیتے، ہماری شان یہ تھی کہ راتوں کو ہم قیام کرتے تھے، قیام کرتے۔ حضرت عبدالعزیز بن رباح رحمت اللہ علیہ جب جاتے رات کو سونے کی خاطر، بستر بڑا آرام دہ ہوتا، بستر کو پھر ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگا کے بستر کو کہتے تھے بہت سکون ہے، بہت آرام دہ ہے، بہت نرم ہے، لیکن تیرے ساتھ میرا کیا کام؟ اللہ نے جنت کے اندر جو بستر بنایا تجھ سے کئی گنا نرم ہے، تجھ سے کئی گنا سکون دہ ہے، تجھ سے کئی گنا آرام دہ ہے۔ بستروں کو چھوڑ کے پھر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ او عزیزو، بغداد کے بادشاہ کی اس ماں کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جس بادشاہ کے بغداد کی ماں نے کہا تھا خلیفہ وقت کو، او بیٹا
اپنی بادشاہت کے زوال کی فکر کر۔ کہا اماں کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا پہلے روز رات کو 100 عورتیں آتی ہمارے محل میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، آج میں نے تعداد گری، تعداد 70 تھی، 30 عورتیں تہجد کے اندر نہیں آئیں، اس کا مطلب تیری شاہی کے اندر زوال آنے والا ہے۔ ان کی تہجدیں ختم ہوتی، بادشاہ اپنی بادشاہ کے اندر زوال سمجھتے تھے۔ میں آپ گھروں کے گھر بے نمازی ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئیں۔ ہم کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، عمر بن خطاب جیسا حکمران آ جائے۔ او مسلمانوں، آج میں سمجھتا ہوں کہ کمال کر کے سویا ہوں، تھک کے سویا ہوں، سویا ہوا ہوں اور مجبوری ہے، نہیں جاگ سکتا۔ حالانکہ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرا چہرہ اپنے سامنے لانا ہی نہیں چاہا، تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا ہی گوارا نہیں کیا۔ رات کو فرشتے کی 3 ٹیمیں بنتی ہیں۔ حضور نے فرمایا بعض فرشتے ایک ٹیم وہ ہوتی ہے جو آتے ہیں اور آ کر ایسے نحوستی لوگوں کو ساری رات ان کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو تھپکیاں دیتے ہیں کہ اللہ کے نیک لوگوں کے کھڑے ہونے کا ٹائم آ چکا ہے اور تم اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ، نحوستیوں تم سوتے رہو۔ ان کو بسترے پر سلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ یہ لوگ سو کر بڑے خوش نصیب یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں رات کو نہیں اٹھا۔ ایسا اگر ماحول تمہیں دیکھنا ہو شادیوں کے اندر دیکھا کرو، جب ساری رات جھمر تاڑی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر صبح کو ایسے بڑے ہوتے ہیں جیسے مردہ پڑا ہو، اس کو کوئی خبر نہیں نماز کی، کوئی خبر نہیں تہجد کی۔ ہمارے حضرت پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے بھینس سارا دن کھائے کھا پی کر رات کو سو جائے، انسان بھی سارا دن کھائے رات کو بغیر نماز پڑھے سو جائے، ہے اس بھینس اور مرد میں انسان میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی کھا کر سو گئی، تو بھی کھا کر سو گیا، اس جانور میں تیرے مسلمان تیرے اندر فرق کیا ہے؟ پھر تو تیرے سے ڈنگر بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا انسان تو ڈنگروں سے بھی زیادہ کیا گزرا ہے جس کو نماز کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں، وہ آ کر ان کو تھپکیاں دے کر اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ پر ملتے ہیں، وہ تہجد کے ٹائم کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ملاقات ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، یا اللہ سے اپنے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتا جاتا ہے۔ تیسری قسم کے وہ بندے ہیں جو مقربین ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کہتے ہیں میرے فرشتوں تم ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، ان کو پہلو مارنا، اگر یہ اٹھ جائیں ٹھیک، ورنہ ان کا پہلو تبدیل کر دینا۔ یہ سوتے رہیں گے، سارا دن دین کا کام کیا، سارا دن قرآن حدیث پڑھایا تو یہ تھک گئے ہیں، ان کو سونے کے بھی اندر بھی میں رب عبادت کا ثواب نصیب فرماؤں گا۔ جیسے ایک ترخان ہو، ہمارے گھر آئے دروازہ ٹھیک کرنے، کھڑکی ٹھیک کرنے، اس کے اوزار خراب ہو جائیں، وہ اوزار کو تیز کرنے لگے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے ٹائم ضائع کیا، آدھا گھنٹہ تو اوزار بناتا رہا، میں آدھے گھنٹے کے پیسے تم سے کاٹوں گا، نہیں، پوری دہاڑی اس کو دیتے ہیں۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے بندے نے سارا دن دین کا کام کیا، قرآن حدیث پڑھایا، اب رات کو یہ سو رہا ہے، دماغ تیز ہوگا، فریش ہوگا، صبح اٹھے گا پھر قرآن پڑھائے گا، پھر حدیث پڑھائے گا، لہذا دہاڑی نہیں کاٹنی، یہ سوتا بھی رہے گا، میرا بھی اس کو عبادت کا ثواب پھر بھی عطا فرماتا چلا جاؤں گا۔ مسلمانوں، دسمبر کی راتیں ہیں، لمبی لمبی راتیں، جانور بھی سو کے گزار دے اور مسلمان بھی سو کر گزار دے۔ مجھے بتاؤ میرے آپ کے اور جانور کے درمیان فرق کیا رہا؟ مسلمان کی شان یہ تھی کہ راتوں کو یہ مصلی آباد کرتا، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتا، راتوں کو اللہ کو منانے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور تہجد چھوڑ دے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ وضو بناتے تھے، وضو بنا کے 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر آرام کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر آرام کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے، وضو بناتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر آرام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز 2 رکعت بھی پڑھی ہے، 4 رکعت بھی پڑھی ہے، 6 رکعت بھی پڑھی ہے، 8 بھی پڑھی ہے، 10 بھی پڑھی ہے، زیادہ 8 پڑھتے تھے،
कमी बेशी भी होती रहती थी। 8 रकातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज की पढ़ते थे। वो एक बंदा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, बात पते की है, अगर समझ आ जाए दिल की तख्ती पे नौजवानों लिख लेना। आकर कहने लगा कि हज़रत मुझे रात को जाग नहीं आती है, मौलवी साहब तो बड़ा सवाब बताते हैं लेकिन हमें जाग नहीं आती कि हम रात को उठ जाएं। फरमाया मेरा बेटा, दिन के गुनाह करना तू छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम तू छोड़ दे, अल्लाह अपनी इबादत की खातिर रात को तुझे खड़ा कर देगा। हम सारा दिन अगर बुराई करेंगे, गुनाह करेंगे, फिर रातों को मुसल्ले आबाद नहीं हो सकते। इसके लिए दिन को मेहनत करनी पड़ती है। 5 वक्त की नमाज तुम शुरू कर दो, हलाल का लुक़मा खाना तुम शुरू कर दो, फिर देखो कि अल्लाह तुम्हें कैसे मुसल्ले आबाद करने की रातों को तौफीक नसीब फरमाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकातें भी पढ़ी हैं। ये नमाज तहज्जुद जो पढ़ी जाती है वो आधी रात गुजरने के बाद पढ़ी जाती है। इसके लिए सुन्नत है कि बंदा इशा के बाद जल्द सो जाए, फिर जल्द उठ जाए, फिर आधी रात गुजरने के बाद उठे। कुछ लोग समझते हैं कि तहज्जुद के बाद सोना मकरूह है, ऐसी बात नहीं है। हुजूर से साबित है, तहज्जुद की नमाज भी हुजूर उस वक़्त पढ़ते फिर आराम भी फरमाते थे। और अल्लाह के नबी अक्सर व बेशतर यह होता वितर की नमाज सबसे आखिर में पढ़ते थे। लेकिन इसका मसला उन लोगों ने गलत उछाल भी रखा है कि जनाब वितर के बाद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। और भाइयों, इशा के बाद जो आदमी वितर पढ़ ले वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है, उसके लिए भी तहज्जुद की नमाज पढ़ना जायज़ है। सुबह सादिक के टाइम तक इंसान का ये वक़्त है तहज्जुद की नमाज का। तहज्जुद की नमाज के 2 फ़ायदे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुरी मौत से भी बचा लेते हैं। जो आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको कब्र के अज़ाब से भी महफूज फरमा देते हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, रातों को अपने मुसल्ले आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दियों की रातें हैं, सारी रात ऐसे सोने में गुजर गई तो बहुत बड़ा खसारा हो गया। घरों के अंदर तरगीब चलाएं। छोटे छोटे दिन हैं, बीबी तेरे रोज़े रह गए थे, मखसूस अय्याम आ गए थे, तू बीमार हो गई थी, मैं बीमार हो गया था, क्यों ना हम रोज़ा रख लें। सुबह को जो रोज़े क़ज़ा हो गए हैं इन दिनों के अंदर रोज़े अपने पूरे करना शुरू कर दें, रोज़े रखें और बीवियों को भी तरगीब दें, खुद भी कोशिश करें। इतनी लंबी रात है, कुछ रात अल्लाह के सामने भी खड़े हो जाया करें, अल्लाह को मनाने की कोशिश कर लिया करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले बनाता है, जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा बड़ी मज़े की जन्नत के बागों में सैर कर रहे थे। कहा हज़रत क्या हुआ? कहा अल्लाह ने रहम व करम फरमा दिया। कहा आप इतने बड़े इमाम, आप इतने बड़े मुत्तकी, मसाइल लोगों को समझाए, इल्म फैलाया, इतने बड़े आलम, आपको तो बख्शिश होनी थी। कहा वो सब कुछ रिया के अंदर चला गया, दिखलावे के अंदर चला गया। जब ये सारा मेरा रिया के अंदर आया मेरी आंखें झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह बस इसके बाद मेरे पास कोई नेकी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मुझे तेरी छोटी छोटी रकातें पसंद आ गई। जब सारी रात सो रही होती, सारी दुनिया सो रही होती थी तो रातों को उठता था, मेरे सामने रोता था, तेरी तहज्जुद की रकातें पसंद आई। उन तहज्जुद की बरकत से मैं रब तुझे जन्नत के दाखिले अता फरमा रहा हूँ। बड़े बड़े लोग हाजी खड़े होंगे और जनाब परहेजगार जा रहे हो, तहज्जुद गुजार जा रहे होंगे। अजीज़ों कोशिश करो 2 नफिल 4 नफिल जितना हो सके तहज्जुद के पढ़ना शुरू कर देवें। अल्लाह पाक मुझे आपको ये मीठी नमाज, ये चोरी की नमाज, ये रात की तन्हाई वाली नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। रातें अल्लाह कीमती बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना किया अल्लाह अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।